آپ سب نے ملاحظہ کیا ہوگا ARY نیوز پر سہیل آفریدی صاحب کا انٹرویو، اور اس انٹرویو میں انہوں نے کیا الٹیمیٹم دیے ہیں اور دھرنے سے پہلے الٹیمیٹم دیے ہیں، اور مقصد ہے رسائی۔ تو پہلے رہائی مقصد ہوتا تھا، اب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ تھنگز فرسٹ، پہلے رسائی مل جائے تو پھر بات کی بات بعد میں دیکھی جائے گی۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اس پہ بات کریں گے، دوسرے حصے میں ہم ذرا اس معاملے پہ تذکرہ کریں گے کہ نون لیگ نے کس طریقے سے آزاد کشمیر انتخابات میں پیپلز پارٹی کی الٹی گنتی اور الٹیمیٹم کے باوجود کس طرح سے میدان مارا، اس کے اوپر ہم تذکرہ کریں گے۔ اور پروگرام کے تیسرے حصے میں ہم بات کریں گے کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا قتل کا معاملہ دراصل ہے کیا۔ پہلے سوسائیڈ رپورٹ ہوا، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جی پولیس انویسٹیگیشن کچھ اور کہہ رہی ہے، پھر پہلا MLO ہوا، پھر دوسرا MLO ہوا، پھر میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا۔ تو یہ سارے معاملات کیسے ہوئے اور آخر کس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی پولیس، یا پھر اس سنگین غفلت کا ذمہ دار کون رہا، اس پر ذرا بات کریں گے۔ اور کیس پر اب تک تفتیش کہاں تک پہنچی ہے، اس معاملے پر بھی کچھ تبادلہ خیال کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آغاز میں سہیل آفریدی صاحب کا تذکرہ کریں گے، جن کا آج انٹرویو آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو ذرا کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں کہ وسیم بادامی صاحب سے گفتگو میں انہوں نے کیا فرمایا۔ اسلام آباد تو جانا ہے، یہ جو ہے نہ ایک دن کا احتجاج ہے اور نہ ہی ایک جگہ۔ تحریک تحفظ پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں آتی ہیں سب الائن ہے، وہاں پھر آپ اپنے مطالبات کی منظوری تک بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا پہلا آپشن جو ہے انصاف کے ساتھ عمران خان صاحب کی رہائی، اور دوسرا جو ہے ملاقاتوں سے پابندی اٹھائی جائے۔ ہماری تمام لیڈرشپ ایک ہی کنٹینر پر ہوگی، علی امین سمیت۔ اچھا خاور گھمن صاحب، ایک چیز جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ اب جمعرات تک کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے۔ اس انٹرویو میں کیا ایک ایسی تھی چیز جو کہ بڑی سٹرائکنگ آپ کو لگی ہو، یا آپ نے آبزرو کیا ہو کہ یار یہ بات جو انہوں نے کی ہے تو دیٹ سیمز ڈفرینٹ اینڈ ہی از موٹیویٹڈ انف، ہی از کمپوزڈ انف کہ اس دفعہ تو معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ایک تو آپ ناظرین کو بتانا بھول گئے کہ آج ہم رات کے 11 بجے اس لیے ہاں جی آپ کے جو ہے جی 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 بالکل گوش گزار اپنی گزارشات کر رہے ہیں۔ میں نے انٹرویو کا تذکرہ کر دیا لیکن وقت کا تذکرہ نہیں 7 کیا۔ بجے چونکہ ایکسکلوسیو انٹرویو تھا اس لیے پھر آج ہم نے ٹائم سویپ کیا ہے وسیم بادامی صاحب کے ساتھ۔ اور میں اس پر احتجاج کرتا ہوں کہ اگر تو شفیع جان صاحب کا انٹرویو ہوتا تو پھر تو میں تو ہنسی خوشی، یعنی یہ ٹائم سواپ کے اوپر مجھے کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن سہیل آفریدی دیکھیں نا ان کا مقابلہ نہیں کرتے شفیع جان کا۔ شفیع جان اگر آج چیف منسٹر ہوتے تو یہ انٹرویو جو ہے نا اس سے 10 گنا زیادہ امپیکٹ دیتا، اور سوچیں ان کا پہلا انٹرویو ہوتا، پہلا انٹرویو ہوتا۔ شفیع جان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ سہیل آفریدی مطلب کہاں سہیل آفریدی اور کہاں شفیع جان۔ اپنا گھنٹہ بھی بقول ان کے میں اپنا ٹائم سلاٹ بھی ان کے شارٹس کی نام کر دیتا، میں کہتا جی پورا ہفتہ کیا ہر چیز کر دیتا ان کے نام کر دیتا۔ وہ آپ نے ابتدائیے کے اندر بتایا نا کہ جو پہلے تو رہائی تھی، اب بات رسائی تک ہو گئی ہے۔ سو پاکستان تحریک انصاف کا ایک نعرہ براہ نا ماضی کے اندر کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ سو وہ میرے ذہن میں یہی چیز گونج رہی تھی کہ رہائی سے رسائی تک کا سفر، تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 15 اکتوبر پچھلے سال جو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہوئی، جنہوں نے ابھی مطلب ظاہر ہے سال ہونے کو ہے، 10 مہینے ہو گئے، 10 مہینے اباؤٹ ٹو ٹچ۔ سو جب تبدیلی ہوئی تھی، محترم جب سہیل آفریدی صاحب نے ریپلیس کیا تھا علی امین گنڈا پور صاحب کو، تو ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ اس طرح وہ پارٹی کو فعال نہیں کر سکے۔ جو بنیادی مقصد تھا جو وہ تھا کہ 8 فروری 2024 کو جب لوگوں نے مینڈیٹ دیا، ووٹر سپورٹرز نے ووٹ کیا، سو جو ہے تاکہ وہ اپنے بانی کے لیے، اپنے قائد کے لیے کچھ ریلیف لے سکیں، کوئی پریشر بلڈ اپ کر سکیں، خاص طور پر وہ کہ جب اپنے آپ کو احتجاجی سیاست کا چیمپئن تھا۔ سو فاسٹ فارورڈ جو آج آپ کا سوال کہ آج ان کے انٹرویو کے اندر کیا سٹرائکنگ لگی، فرینکلی اسپیکنگ مجھے کچھ بھی ان کے انٹرویو کے اندر کوئی چیز جو ایسی ہوتی ہے نا جسے کہتے ہیں کہ آپ کو ایک وہ سٹن کر دے، مسٹر آفریدی ہیز سیڈ سو، جہاں تک باتیں ہیں وہ نعرے اب اتنے زیادہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کے سنے ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا علی امین گنڈا پور صاحب نے ہمیں بتایا میں نے کفن پتہ نہیں خرید لیے ہیں، سر پہ باندھ لیے ہیں، پھر وہ آتے تھے کبھی چائے پینے چلے جاتے تھے، کبھی وہ 8-10 ہمارے پاس تو پورے ٹریلز موجود ہیں جو ہم چلاتے بھی رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان کی بھی تیار ہیں کافی ساری، اب ظاہر ہے انہوں نے وہی میں جیسے میں تھا، جیسے میں ہوں ویسے میں رہوں گا، اور اب جو ہے ساری چیزیں بنیادی سوال وسیم بادامی صاحب نے پوچھا بھی کہ why did you take so much time in announcing this جو ہے 27 سپٹمبر۔
آپ تو IC کام کے لیے تھے. سو اس کے اوپر کا جواب مجھے تو ایسا امپریسو نہیں لگا. وی ٹک ٹائم اور وہی ہم نے یہ کیا وہ کیا. لہٰذا اب جو I would not go by whatever he has said during the interview or whatever he would say in coming days. وہ جسے کہتے ہیں کہ actions speak louder than the words. So اب جو ہوگا, جو یہ پریکٹیکلی کریں گے, اس کے اوپر بات ہوگی. ان کی باتوں کے اوپر فرینکلی اسپیکنگ پاکستان تحریک جو ہے انصاف ہیز لاسٹ اٹ, جو ہے نا اٹس وہ جو جسے کہا جاتا تھا نا, وہی والی بات ہے. تو یہ آئی ڈونٹ نو وائی انہوں نے یہ مطلب یہ کیا یہ انٹرویو کے اندر جو بھی انہوں نے باتیں کی ہیں دیکھیں پھر وہ جو ہوتا ہے. چند چڑھے پنجابی کہتے ہیں چوئی صاحب, اور چند چڑھے داتا سی دیکھ لیں. اچھا چوئی صاحب, اب ذرا یہ ہمیں سمجھائیں کہ یہ جو انٹرویو آپ نے دیکھا, خاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ there was nothing that could surprise him. Even I was looking for a surprise, یا کیا ایسی بات کریں گے آپ کے لیے کوئی ایسی چیز تھی اس انٹرویو میں جو کہ آپ کو لگا ہو کہ ہاں جی اب یہ آگے کی جس مقصد کے لیے ان کو لایا گیا تھا, یا جس مقصد کے لیے بانی PTI ان کو لائے تھے یا ان کو چنا تھا, تو آج کے انٹرویو سے کیا واضح ہوا؟ آپ نے اس میں پکڑی غلط لی ہے. وہ تو آیا ٹیلی ویژن پر, میں خود دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا کہ ہماری ایک پریارٹی جو ہے عمران خان کی رہائی ہے, اور 27 سے پہلے ہماری ہے کہ ان سے ملاقات ہو جائے تاکہ ان کی صحت تندرستی کا پتہ چلے. تو آپ اس کو اپنا مطلب کا نہیں آپ وہ رہائی نہیں چاہتے, تو یہ تو آپ کے چینل پر چلا ہے ابھی انٹرویو شام کو, تو اس لیے نہ کرے نا. چوئی صاحب جب وہ آئے تھے پچھلے سال اکتوبر کا جب حوالہ دیا, تو اس وقت ان کے بیانات کیا تھے؟ میں کرسی کے میرے سامنے یہ وقت ہے, اس کے اوپر بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ باتیں کس طرح کی کر رہے ہیں. پھر کہہ رہے تھے میں تو احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں, میں تو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. آج سال بعد بیٹھنے کے بعد وہ بات کر رہے ہیں, تو پھر اس میں علی امین گنڈا پور کا کیا قصور تھا بیچارے کا؟ نہیں اب میرے سے کیا چاہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ لگی. سر آپ PTI کی جہاں پر گورنمنٹ اس وقت نہیں, PTI کی جہاں پر گورنمنٹ ہے جس کے سٹنگ چیف منسٹر صاحب موجود ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا بااختیار ہوں اپنے صوبے کی حد تک, تو وہ ان کے ذرا جو فرمودات انہوں نے آج فرمائے ہیں وسیم بادامی صاحب کے سامنے, اس پہ کچھ اظہار خیال کر دیں. ظاہر تجزیہ تو دینا ہمارا کام ہے نا, آپ کا کام ہے تجزیہ دینا اس چیز پہ, تو وہ کر دیں. کیا سمجھتے ہیں کہ آگے کوئی وے فارورڈ دکھا رہے ہیں, کوئی رسائی لے سکیں گے نہیں لے سکیں گے؟ اگر نہیں رسائی ملی تو پھر کیا کریں گے؟ کوئی کیپیسٹی نظر آئی آپ کو؟ پورا سال کیوں لگ گیا انہوں نے ایک کال دین واسطے؟ ہے چوئی صاحب پلیز ذرا یہ ان سے پوچھے کہ میں ماما لگا ہوا کہ مینوں پوچھتے پہ ہو. واٹ اٹس ٹو می. نہیں چوئی صاحب یہ تھوڑا میں کہ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ یہ نہیں بالکل ہی غلط لائن پر چلتے ہیں. ان کا ایک موقف ہے, وہ اپنا موقف لے کے آگے ہیں, ان کو آپ نے موقع دیا, آج انہوں نے اپنی گفتگو کی ہے اور چینل بھی دے رہے ہیں, تو وہ غلط کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں, ان سے جواب. میرا تو اپنی ایک ویو ہے پاکستان, سر وہی ویو ہم چاہتے ہیں نا, وہ ویو یہ ہے کہ میں پاکستان کے لوگوں کے لیے انتہائی پریشان ہوں کہ ان کے لیے کسی جگہ کوئی خیر کی خبر میرے علم میں نہیں ہے. And that includes the people from KP as well. I said everywhere. ٹھیک ہے, کیونکہ سر بات یہ ہے کہ یہاں پر سبھی اپنی رائے دیتے ہیں. حسن ایوب اپنی رائے دیتے ہیں, خاور صاحب اپنی رائے دیتے ہیں, اور وہ کسی بھی جماعت سے متعلق ہو, یعنی کہ اگر پیپلز پارٹی سے متعلق ہو تب بھی اپنی رائے دیتے ہیں, نون لیگ سے متعلق ہو تب بھی آپ کی رائے دیتے ہیں, آپ بھی بڑھ چڑھ کر دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی ظاہر ہے کہ اگر ہم گورننس سے لے کے باقی جو ان کی ٹاسک جو ان کو دیا گیا تھا فرام دا PTI دیا گیا تھا, اگر اس میں 1 سال لگ گیا اور ابھی تک کوئی راہ نہیں دکھا پائے, اور جس بنیاد پر انہیں کچھ ہوا ہی نہیں ہے, جس کام کے لیے نکلے ہیں وہ تو سارے ہی ناکام ہیں. اس میں یہ اس کا کیا سہیل افریدی کیا اور علی امین کیا یا علیمہ خان کیا فار دیٹ میٹر, دے ہیو فیلڈ ٹو اچیو دیئر آبجیکٹو. اب کل کیا کریں گے کوئی آپ کو ایسا ہی بندہ بتا سکتا ہے جس کو انسائیڈ انفارمیشن ہو, لیکن جو 27 ستمبر انہوں نے رکھی ہے, اتنا فاصلہ رکھا ہے آج اور اس کے درمیان, یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جو بات چیت کسی جگہ چھوٹی موٹے لیول پر یا جس لیول پر بھی چل رہی ہے, بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے, نہ کہ ملک کو محاذرائی کی طرف دھکیلا جائے. دس از مائی امپریشن.